السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے، وہ ہے رات اور نیند. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر انسان کے پاس یا اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے، اس کے نصیب میں یہ لکھی ہے، تو اس کو کہیں بھی نیند آ سکتی ہے. اگر اس کے نصیب میں نیند نہیں ہے تو جتنے مرضی سائڈیں لیتا رہے، سیدھا ہو، دائیں طرف منہ پھیرے، بائیں طرف منہ پھیرے، جو مرضی کرتا رہے، اس کو نیند نہیں آ سکتی. ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور ایک رات، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات میں، سورۃ الزمر میں، سورۃ فرقان میں، سورۃ روم میں، کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ میں نے نیند اور رات، یہ دونوں چیزیں آرام کرنے کے لیے انسان کے لیے بنائی ہیں. رات کا وقت ہو جاتا ہے تو انسان کو چاہیے وہ سو جائے. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کام شروع ہی رات کے وقت ہونا ہوتا ہے. آپ مارکیٹوں میں، بازاروں میں چلے جائیں، رات کے 12 1 1 2 2 بجے تک مارکیٹوں میں ایسے رش لگا ہوتا ہے جیسے دن کے 12 بجے ہوں. لیکن دن کے 12 بجے ایسے سنسان ہوتا ہے جیسے رات کے 12 بجے. یہ ہمارا معاشرہ ہے. اور آج کل کے معاشرے میں جو نیو جنریشن ہے خاص طور پہ، تو ان میں یہ بہت پایا جاتا ہے. ماں باپ کہتے ہیں بیٹا سو جاؤ. اچھا میں سونے جا رہا ہوں، کمرے میں جا کے گیم لگا لینی. آج کل جو سب بچوں کو مصیبت ڈالی ہے پب جی نے، فری فائر نے، تو گیمز لگا لینی، ساری رات گیمز کھیلتی رہنی، یا دوستوں سے باتیں کرتے رہنا، یا باہر نکل جانا گھر سے. تو والدین بھی کتنا سمجھائیں، وہ پھر سمجھانا چھوڑ دیتے ہیں. گھر سے باہر نکل جانا، دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کرتا رہنا، اور اس کے بعد کس وقت گھر آنا ہے، رات کے 3 بجے بیٹا گھر آ رہا ہے، اور آ کر اس نے بستر ڈالا، سو گیا. صبح فجر کی نماز کہاں پہ گئی اس کو نہیں پتا. اس نے کس وقت اٹھنا ہے، جب عصر کی نماز کا وقت ہو جانا ہے. تو یہ جو ہمارے معاشرے میں، جو میں نے جس کی وجہ سے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ رات اور نیند، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں. نیند کے متعلق جس طرح میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ نبا میں، جو 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ میں نے نیند کو آرام کا سبب بنایا ہے. اب جس شخص نے سونا ہی نہیں ہے، اس کو آرام کہاں سے ملنا ہے؟ اور جو رات کی نیند ہے نا، یہ صبح کی نیند کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ جتنا مرضی کوشش کر لیں، سارا دن بھی سوئے رہیں گے، لیکن رات کے چند گھنٹے آپ کا اس دن کا، اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس معاملات کو، یا جس دن کو، جس حساب سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جب ہم اس کے متعلق چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے تمام معاملات درست چلیں گے. لیکن جب ہم اس کے مخالف چلیں گے تو پھر ظاہری سی بات ہمارے یہاں تنگی پیش آئے گی. اور ایک میں مثال دیتا ہوں کہ نیند کی، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کے بس میں، انسان کے نصیب میں نیند لکھی ہے نا، تو اس کو مزدلفہ ایک ایسی جگہ ہے، یعنی کہ حج کے دوران ایک ایسا وقت آتا ہے، ایک ایسا مقام ہے کہ جس جگہ پہ انسان کو راستے میں، سڑک پہ، فٹ پاتھ پہ، اس طرح کی جگہوں پہ اس کو سونا پڑتا ہے. یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اگر جس بندے کے نصیب میں نیند ہے، اس کو وہاں پر بھی نیند آ جانی ہے. اور جس بندے کے نصیب میں نیند نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں نرم گرم بسترے میں بھی لیٹا ہوگا، اس کو نیند نہیں آئے گی. ایک کچھ دن پہلے، بلکہ پچھلے سال کی بات ہے، ایک
کافی بڑا بزنس مین تھا، ان کے متعلق پتہ لگا کہ کئی سال گزر گئے انہوں نے سو کے نہیں دیکھا، کئی سال گزر گئے، دن کی بات نہیں، مہینوں کی بات نہیں، کئی سال گزر گئے ان کو نیند نہیں آئی، دوائیاں کھاتے رہے، علاج کرواتے رہے، امریکہ جا رہے ہیں، لندن جا رہے ہیں، کہاں کہاں سے انہوں نے علاج نہیں کرایا، لیکن ان کو نیند نہیں آئی۔ کچھ سالوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں نیند جیسی چیز لکھی تو بتاتے ہیں، ان کے جو دوست احباب ہیں ادھر بھی آتے رہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس دن انہوں نے صبح اٹھ کے سب کو فون کر کے ایک بڑی دعوت رکھی تھی، کس وجہ سے کہ میں رات کو سو سکا ہوں۔ تو آپ ادھر سے اندازہ لگا لیں کہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ کیوں آنی ہے، جب بھی آ جائے گی ہم سو جائیں گے۔ لیکن نیند کے متعلق اور جب انسان سو جاتا ہے اس کے متعلق، اب یہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بس میں ہے سونا نہ سونا، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، وہ موت کا وقت ہوتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ ایک وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کرتے ہیں، اس کی موت کا وقت ہوتا ہے، اور دوسرا وقت جب اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کرتے ہیں وہ اس کو جب وہ سو جاتا ہے اس وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے متعلق بھی بتایا کہ سونے سے پہلے یہ دعا لازمی پڑھ کے سو۔ وہ کون سی دعا ہے؟ بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین، کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے اسی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں فرمایا۔ اب یہ دعا کا مطلب کیا ہے؟ میں دعا کا مطلب بتاؤں گا، آپ ترجمہ آیت کا بھی سمجھ جائیں گے کہ میں اللہ کے نام سے سوتا ہوں کہ اے اللہ، اگر رات کو جب میں سو رہا ہوں آپ نے میری روح قبض کر لی، اگر آپ نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا تو اس کے اوپر رحم فرمانا، اگر آپ نے اس کو مجھے واپس بھیج دیا تو اس کی حفاظت فرمانا، کس طرح؟ جس طرح آپ نے حفاظت فرمائی اپنے نیکوکار بندوں کی۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روح کا ٹائم آ گیا ہے، اس کی موت کا وقت، وہ سویا ہوا ہے، ابھی اس کی موت لکھی نہیں لیکن وہ سویا ہوا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں اس کی موت کا وقت جو مقرر ہے وہ لکھ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو اپنے پاس رکھ لینا۔ اگر اس کا وقت ابھی نہیں آیا، وقت مقرر تک جب اس کا وقت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو واپس لوٹا دیتے ہیں۔ آج جب رات کو سوتے ہوئے بچوں کو دعا یاد کرواتے ہیں یا خود دعا پڑھ کے سوتے ہیں، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، کہ اللہ میں آپ کے نام سے فوت ہونے لگا ہوں، اموت کا مطلب مرنے لگا ہوں، فوت ہونے لگا ہوں، اور آپ ہی کے نام سے زندہ ہوں گا۔ وہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے زندہ کر دیا، کس کے بعد؟ کہ میں تو مر چکا تھا، بعد ما اماتنا، کہ آپ نے ہمیں مار چکا تھا، ہم تو مر چکے تھے، آپ نے اس کے بعد ہمیں زندہ کیا، والیہ النشور، ہم نے آپ کے پاس ہی لوٹ کے جانا۔ تو یہ ان باتوں کو بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رات دی ہے کس کے لیے؟ سونے کے لیے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نیند جو رات ہے، لیلہ والنہار، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات کو آرام کا سبب بنایا ہے، سکون کا سبب بنایا ہے، تو رات کو سو، کیوں بھائی اٹھ کے ادھر ادھر پھر رہے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، پھر بعد میں جو اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی زندگی دے، جب بعد میں جو ایسی عمر میں جا کے دعائیاں کھا کے سونا ہے، جس عمر میں اللہ معاف کرے نیند بھی نہیں آتی، جتنی مرضی کوشش کر لے، اس عمر میں جو جا کے دعائیاں کھا کے سونا کہ میں ابھی صحیح طرح سو لو۔ اب ایک شخص رات کو یہ نیت کر کے سوتا ہے کہ اب میں یہ بتانے لگوں کہ رات ایک شخص کی عبادت والی گزرتی کس طرح۔ ایک شخص رات کو نیت کر کے سوتا ہے کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، جلدی سو جاتا ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ عشاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد بیٹھ کے باتیں لڑانا، یعنی کہ جس طرح ہم بیٹھ کے گپے لڑاتے ہیں گھر میں، لوڈو کھیل لی،
فلاں گیم کھیل لی، فلاں گیم کھیل لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں عمل پسند نہیں تھے، عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد بیٹھ کے باتیں کرنا۔ تب ایک شخص سنت کے مطابق وہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے آ کے وہ سو جاتا ہے اور اس کی نیت ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ صبح تہجد کی نماز پڑھوں گا، سو گیا، اس کو جاگ نہیں آئی۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کی ساری رات عبادت میں گزری ہے۔ وہ کس طرح؟ اس نے تو کوئی عبادت بھی نہیں کی، اس نے تو تہجد بھی نہیں پڑھی، وہ تو اٹھا جا کے فجر کے ٹائم، اس نے تہجد نہیں پڑھی۔ اب یہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے تہجد نہیں پڑھی لیکن نیت تھی، اس نے تہجد پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو تہجد کا ثواب دے دیا۔ تو یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ ان 3 صحابہ کے بارے میں بھی آتا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کی روٹین پوچھی کہ آپ کی روٹین کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے شادی بھی نہیں کرنی، ایک کہتا ہے میں نے شادی نہیں کرنی ساری زندگی، ایک کہتا ہے میں نے ساری زندگی روزے رکھتے رہنا، اور ایک کہتا ہے میں ساری زندگی رات کو سونا ہی نہیں، عبادت کرتے رہنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان کو سب کو بلایا اور ان کا نام نہیں لیا۔ ایک جو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب آپ نے کسی سے کوئی بات بڑے مجمع میں کرنی ہو، بڑی مجلس میں کسی سے بات کرنی ہو، اس کا نام نہ لیا جائے۔ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ عمل کریں گے، تو سن لو کہ میں نے شادی بھی کی ہے، میں روزے رکھتا ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں یعنی کہ نفلی نماز پڑھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رات کو کسی کا دل کرتا ہے اٹھ کے نفل پڑھ لے، کسی دن نہ پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ رات کو سونا وقت کے ساتھ، صبح اٹھنا وقت کے ساتھ، نیند کو اپنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نعمت بنا کے ہمیں دی ہے اس کا خیال رکھیں، اور رات کو سونے سے پہلے خاص طور پہ خود بھی اپنے بچوں کو بھی یہ عادت ڈلوائیں، خاص طور پہ بچوں کو بھی یہ عادت ڈلوائیں۔ کن کن چیزوں کی؟ نمبر 1 دعا پڑھ کے سونے کی، اللہم بسمک اموت و احیا، یہ دعا پڑھ کے لازمی طور پہ۔ نمبر 2 آیت الکرسی پڑھ کے سونے کی۔ آیت الکرسی کے متعلق آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ محافظ مقرر کر دیتا ہے جو سارے رات اس کے قریب رہتا ہے، شیطان کو قریب نہیں آنے دیتا۔ دوسری چیز آیت الکرسی۔ تیسری چیز سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے۔ اس کے متعلق آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سوتے وقت سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات جو آمن الرسول سے شروع ہوتی ہے وہ آخری 2 آیات پڑھ کے سوتا تو اس کے لیے پورے دن کی جو اور پورے رات کے جو اس نے عبادت نہیں کی، سو گیا عبادت نہیں کی، تو اس کے لیے ساری رات کے لیے کافی ہے، یعنی کہ اس کی رات ایسے جیسے عبادت میں گزری ہے۔ نمبر 4 جو میں نے شروع میں جو دعا پڑھی تھی، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ اور نمبر 5ویں چیز یہ سب سے پہلے کرنی تھی، میں غلطی سے میں سب سے اینڈ پہ بول رہا ہوں۔ پہلی سمجھ لیں، یہ پہلی چیز کہ اپنے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ کے سونا۔ یہ ایک بہت ہی بڑا پوائنٹ ہے جو آج کل ہم عموماً طور پہ بلکہ کافی زیادہ لوگ اللہ ماشاءاللہ یہ نہیں کرتے۔ سونے سے پہلے بستر کو جھاڑ کے سونا۔ کس طرح؟ 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے اور 3 مرتبہ اپنی کسی چادر کے پہلو سے اس کو بستر کو جہاں پہ آپ نے سونا ہے اس طرف جگہ کو جھاڑ کے پھر آپ اس کے اوپر سوئیں۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت آپ نے شاید سوشل میڈیا پہ کئی مرتبہ دیکھا ہو، بٹ میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ ایک شخص اس نے ویڈیو بنائی کہ وہ سونے لگا تھا تو سونے سے پہلے اس نے بستر نہیں جھاڑا، وہ ایسے لیٹ گیا۔ تو وہ جب تھوڑی دیر بعد اٹھا اس نے دیکھا کہ اس کے بستر کے قریب بلکہ تکیے کے قریب ایک چھوٹا سا سانپ تھا۔ اور اٹھ کے اس نے فٹافٹ ویڈیو بنائی اور ویڈیو بنا کے اس نے کہا کہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات کو بستر جھاڑ کے سویا کرو کہ کوئی پتہ نہیں کسی بھی وقت کوئی بھی موذی جانور تمہارے بستر پہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے یہ جو 5 کام 6 کام جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ سونے سے پہلے لازمی کریں، اور صبح اٹھ کے دعا وہ بھی ایک طریقہ کار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھا کرتے تھے تو آپ اٹھ کے دعا پڑھتے اور 3 مرتبہ اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے نیند کے آثار کو دور کرنے کے لیے، اور تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی برتن کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے جب تک آپ 3 مرتبہ اپنے ہاتھ نہ دھو لیتے۔
تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اس سے ہمیں بے شمار اسباق ملتے ہیں جن کو اگر ہم حاصل کرنا چاہیں تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ بچے چھوٹے ہیں، ان سے یہ کام کیسے ہوگا؟ ان سے بھی ہو سکتا ہے اگر ہم سکھانا شروع کریں تو۔ ہم اکثر چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو بچوں کو نہ سکھاتے سکھاتے ہمارا اپنا بھی رہ جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہ جو جتنی باتیں میں نے کی ہیں، نمبر 1 رات کو جلدی سونا، اور رات اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنائی ہے، اور ایک آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے هو الذی جعل لکم اللیل لباسا، کہ اللہ تعالیٰ نے رات پردے کے لیے بنائی ہے۔ پردے والی کیوں بنائی ہے؟ کہ میاں بیوی کے متعلق جو معاملات ہیں وہ رات کے لیے بنائے ہیں پردے میں۔ اس کے علاوہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ایک پردہ بنایا ہے کہ رات کے وقت سو جاؤ اپنے کمرے میں جا کے، کس طرح سو رہا ہے اس کسی کو نہیں پتہ، کیونکہ وہ ایک پردے میں ہے۔ اور اس کے متعلق اور بھی کئی یعنی کہ مثالیں یہاں پہ آ جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، تو اس نظام کے متعلق ہمیں چلنا چاہیے۔ ایک رات کو سونا، اور اس کے علاوہ نیند جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی، جس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو اور خود بھی ان باتوں کی عادت بنائیں، بستر جاڑ کے سونا، دعائیں پڑھ کے سونا، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کے سونا، اور آیت الکرسی پڑھ کے سونا۔ جب اس طرح کے ہم معاملات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے گھر میں ڈسکس کریں گے، ایک دوسرے کو بتائیں گے، ایک دوسرے کو سکھائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمیں پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، مشکلات پیدا ہوتی ہیں گھر میں، خاص طور پہ گھریلو معاملات میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ نہیں ہوں گی، کیونکہ جب شیطان نے آپ کو نہ دن میں آنا ہے نہ رات میں آنا ہے تو کوئی مشکل پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.